السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرے؟ قربانی کا موسم قریب آ چکا ہے اور یہ موسم اس واقعے کی یادگار ہے جب ایک باپ نے اپنے بیٹے پر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی تھی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا کیونکہ یہ صرف اللہ کا امتحان تھا، اور اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر بیٹے کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے اللہ رب العزت نے ایک جانور بھیجا جس کو پھر ذبح کیا گیا۔ تو یہ قربانی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس کا حکم جاری کر دیا اور واجب کر دیا۔ پیارے دوستو، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ان اللہ کے بندوں نے تو اپنی قربانی دی تھی، لیکن اللہ نے ہم پر کون سے احکام نازل کیے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں بھی قربانی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ قربانی کن کن لوگوں پر ضروری ہے، اور قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کیا کیا دیکھنا چاہیے۔ چلیے، یہ باتیں آپ نے جان لی اور آپ نے قربانی بھی کر دی، لیکن اب جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کا اور قربانی کے کھال کا کیا حکم ہے، اس کا ہم کیا کریں گے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ پیارے دوستو، قربانی کا گوشت اور کھال کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کیا یہ 3 حصوں میں بانٹنا ضروری ہے؟ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اس جیسے کئی سوال جو قربانی کرنے والے کے دماغ میں ہوتے ہیں، ان سب کے سوال کے جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم آپ کو وہ سوال کے جواب بتائیں گے۔ پیارے دوستو، کیا قربانی کا پورا گوشت خود رکھ سکتے ہیں یا سارا کا سارا گوشت صدقہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں لوگ بہت زیادہ ہیں یا آپ غریب ہیں تو آپ پورا گوشت آپ خود رکھ سکتے ہیں، آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، اور گھر کے لوگ ہی مل کر کھا سکتے ہیں۔ اسے بانٹنا ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں۔ پیارے دوستو، اور اگر آپ چاہیں تو پورا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی کی گئی قربانی میں سے گوشت کا کھانا ضرور کھانا چاہیے، کیونکہ اس گوشت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جیسے پانی ہر جگہ نکلتا ہے، لیکن آب زمزم جو کہ پانی ہی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے گوشت کی بھی اہمیت ہے۔ قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں بانٹے؟ پیارے دوستو، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سب سے بہتر طریقہ جس میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اوپر بتائے گئے طریقوں میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں، اور تینوں حصوں میں سے ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی 2 حصوں کو تقسیم کر دیں۔ وہ طریقہ پیارے دوستو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے اپنے کھانے کے لیے، اور دوسرا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، جن تک گوشت نہیں پہنچتا ہے ان کو بانٹ دیا جائے، اور تیسرا حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب میں بانٹ دیا جائے۔ گوشت کے یہ 3 حصے کرے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سارا گوشت رکھ لے یا سارا گوشت صدقہ کر دے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اللہ کی اس دعوت میں سب کو شامل کیا جائے، یعنی کہ تمام کے تمام لوگوں کو جو اوپر 3 طریقے بتائے گئے ان 3 طریقے گوشت کے تقسیم کرے، ان 3 طریقوں پر گوشت کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے پھر اپنے حصے کا اپنے پاس رکھے اور باقی کے 2 حصوں کو تقسیم کر دے۔ پیارے دوستو، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟
پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس قربانی کے گوشت کے بارے میں 2 باتیں آپ کو ضرور جان لینی چاہیے کہ اس گوشت کا کیا کیا جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میت نے اپنے مرنے سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ایسے میں سارا کا سارا گوشت فقیروں کو دے دیا جائے، اور مالداروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ سارا کا سارا گوشت فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ مرنے والے کو اس کا پورا ثواب ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی بلکہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کی گئی ہے، تو ایسے میں گوشت کا حکم وہی ہوگا جو عام قربانی کا ہوتا ہے، یعنی کہ فقیر اور امیر سب کھا سکتے ہیں۔ اس گوشت کے 3 حصے کر دے، ایک حصہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ غریب، مساکین اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اسی طرح کے اور مسائل کو جاننا چاہتے ہیں اور مسائل کے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، آپ ضرور سے ان ویڈیوز کو دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔